اکثر ایسا ہوا ہے کہ اہل اللہ کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں پڑی ہوتی دوائی، یعنی خال کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو صحت مندی میں درویشی کی زندگی گزار گئے، ورنہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ فقیر کے لیے لازم ہے کہ اسے بواسیر ہو۔ میں نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے یہ تو، بواسیر تو انہوں نے کہا بس اسی طرح یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح پھر دوسرے ہاتھ میں پڑی جس میں دوائی، یعنی کچھ نہ کچھ انہیں ہوا ہی رہتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہو جائیں، مجھے تو ان بوڑھے لوگوں پہ بڑی حیرت ہے کہ جو بوڑھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہو جائیں جیسے 15-20 سال پہلے تھے۔ اچھا پھر ہو جائیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ اہل اللہ کے ہاں بہت سے بوڑھے آتے ہیں جو ان سے چاہتے ہیں کہ حضرت ہمیں جوان کر دیں، اور حضرت کو پتہ ہے کہ جوان ہو کر یہ کرے گا کیا، وہی مستیاں جو جوانی میں کرتا تھا، اس لیے یہ بوڑھا اسی حالت میں ہی مرے تو بہتر ہے۔ یعنی شیخ کو کہا جاتا ہے کہ دعا کریں کہ میں صحت مند ہو جاؤں، اور شیخ بدلے میں دعا یہ کر دیتا ہے کہ اللہ تجھے اور بیمار کر کے اسی بیماری میں مار دے۔ یہ مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے شیخ دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں، تو شیخ بدلے میں وہ دعا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسی حال میں رکھے کہ تو غربت میں مرے، کیونکہ اگر تو امیر ہو گیا تو تو باغی ہو جائے گا، اور اگر تو باغی ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ تو کئیوں کی گردن دبوچے گا، کئیوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالے گا، اور بڑا زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ سے شاید تجھے جاتے جاتے کلمہ ہی نصیب نہ ہو، لیکن اس غربت کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو شیخ دعا یہ کرے گا کہ الہی اسے غریب ہی رکھ لیکن کلمے کے ساتھ موت دے دے۔ یہ دعا اس کو تو بڑی بری لگے گی اگر وہ اسے بتا دے کہ میں نے تو تیرے لیے یہ مانگا، تو وہ تو نہیں واپس آئے گا دوبارہ پہ۔ اس لیے شیخ اسے کہے گا ہاں اللہ خیر کرے گا، اور اندر سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ انج خیر کریں جی میں گزارش کی تھی، اومیں خیر نہ کریں جی میں یہ کہہ رہے، حالات خراب کرے گا۔ اسی لیے پیغمبروں کے ساتھ جو لوگ تھے بیمار بھی ہوئے، حالانکہ پیغمبر ان کے لیے شفا کی دعائیں بھی کرتے رہے، وہ پھر بھی نہیں شفا یاب ہوئے، اور کوئی فوت بھی ہوئے تو لوگوں نے قیاس کیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو کوڑے کو درست کر دیتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو جو آخری حجت تھی انہوں نے تو کوڑے کو زندہ نہ کیا، ٹھیک نہ کیا، نہ مردہ کو زندہ کیا، تو آخری حجت اس واسطے تھی ہی نہیں، کیونکہ جتنے یہ تصرفات تھے وہ تو پہلے نبی دکھا چکے تھے، صحت دینے والے، اور آخری تو پھر احیاء موتا ہی ہوتا ہے نا کہ مردہ ہی زندہ کر دو، اس تو اگے گل کیڑی رہ گئی۔ تو یہ ایک کام رہتا تھا وہ بھی مسیح ابن مریم نے کر دکھایا، تو بعد میں ہدایت ہی رہ گئی تھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت تک لوگ پھر نیک لوگوں سے معجزوں کی تمنا کرتے رہیں، اس لیے ان کو سٹرگل پہ لگا دو۔ تو لہذا رسول اللہ کے جتنے بھی لوگ ان کو سٹرگل پہ لگا دیا، دوائیاں لو اور ٹھیک ہو جاؤ، دوائی لے لو، اچھی دوائی لے لو، اور پھر دعا بھی ساتھ کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا رکھ دے۔ تو یہ جو لوگ اچھی دوائی نہیں لیتے اور بابوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں شفا دے دو، تو بابا تو پھر زندگی 8-10 بندیاں نوں ہی دیندا ہے، تو باقیاں نوں اوہیو دعا دیندا ہے جڑی میں پہلے ذکر کی۔ 8-10 پر تو وہ تصرف کرتا ہے، وہ کرامتیں مشہور ہو جاتی ہیں، باقی ساری زندگی جو بیمار آتے رہتے ہیں انہوں نے کہنا ٹھیک ہے جی میں مرضی کر لینا۔ اچھا وہ لوگ جو یہ طلب رکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں، ان کو بھی اگر فقیری دے دی جائے تو وہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کوئی آدمی بڑا اعتراض کرتا نہیں بیوروکریسی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس آدمی کو ہی آپ بنا دیں ڈی سی، تو بننے کے 5 سال بعد اسے جا کے مل لیں، وہ بھی کہے گا کہ یار مجبوری ہے، اس سیٹ پہ بیٹھ کر یہ رویہ ہماری مجبوری ہے، یہی کہے گا، جبکہ اس سے پہلے وہی آدمی نقد کر رہا ہو۔
لیکن جب وہ ہو جائے گا تو کہے گا میری مجبوری۔ تو جو جتنا پہنچا ہوا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس راز کو جانتا ہے کہ انہو ہوا اضحک و ابکا وانہو ہوا امات و احیا، وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، وہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اللہ اللہ تکبیر سے اس مرتبہ توحید پر اگر فقیر کسی کو صحیح کر دے تو فقیر یہ جانتا ہے کہ مجھ میں سے کس نے اسے صحیح کیا، مجھ میں سے کس نے اسے صحیح کیا ہے۔ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ مجھے فقیر نہیں کیا ہے، لیکن فقیر جانتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا، میرے تے اپنے ہاتھ پڑی ہے تو میں کرتا تو مطلبی ہوتا، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیتا، اس لیے کسی اور نے کیا ہے، اس نے چاہا تو اس نے کر دیا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے پوری توحید۔